انسان نے کہیں پہنچنا ہے، کسی مقام کو پانا ہے، کسی منزل کو پانا ہے، کسی کامیابی کو حاصل کرنا ہے، ہم سب کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس میں سب سے زیادہ جس چیز کا عمل دخل ہے نا، سٹیپس میں ڈیوائڈ، پہلا تو رب کا نظام ہے جی، اپنے رب پہ بھروسہ۔ اچھا، رب پہ بھروسے کا بھی ذرا مطلب سمجھ، رب کے اوپر بھروسے کا مطلب یہ ہے کہ میرے اللہ نے، میرے رب نے ایک ایسا نظام تخلیق کیا ہوا ہے جس نظام میں اگر محنت کی جائے تو اس کا انجام ملتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی جی؟ بینک کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جو بینک ہوتے ہیں کہ وہاں پیسے رکھوائے جا سکتے ہیں۔ اگر فرض کریں کہ بینک کے باہر لکھا ہو کہ یہاں جو آپ پیسے رکھواتے ہیں وہ واپس کوئی نہیں ملنے، کوئی بینک میں رکھوائے گا؟ اگر آپ گاڑی خریدنے گئے اور اس کے اوپر انہوں نے اسٹیکر لگایا ہو کہ اس گاڑی کا شور شارٹ حادثہ ہونا ہے، آپ کہیں گے جی یار رکھو اپنے کو، اسی نہیں خریدنی گاڑی۔ ایسے طرح نا جی، کھانا کھانا جائے مہنگا کھانا کسی ہوٹل میں، اور وہ جیسے ہی کھانا لا کے رکھے تو وہ ساتھ کہیں جی ایک خط بھی ہے، اگر آپ کھانے سے پہلے خط پڑھ لیں، یہ ہوٹل کے مینیجر نے آپ کو دیا، جیسے ہی آپ کھول کے دیکھیں تو وہ کہیں گے جی اس کھانا کھانے سے اکثر فوڈ پوائزنگ ہوتی ہے، کیا کھانا کھا سکیں گے آپ کا یہ یقین ہے کہ یہ کھانا ٹھیک ہے، آپ کا یقین ہے کہ گاڑی منزل تک لے کے جانے والی ہے، آپ کا یقین ہے کہ بینک میں جو پیسے رکھائے گئے ہیں یہ دنیا کے بنائے ہوئے چھوٹے چھوٹے نظام ہیں جو میں نے آپ سے یہ بات چیت۔ فرض کریں آپ یہاں پر آ رہے تھے، کوارڈینیشن تھی، آپ نے ایک لیٹر بھیجا ہمیں اور ہم نے کہا جی آپ آئیں، وزٹ فاؤنڈیشن لیکچر آپ کو دے۔ اگر آپ کو ساتھ خط دیا جاتا ہے جواب میں کہ آپ یہاں آ جائیں، قاسم علی شاہ صاحب کا لیکچر نہیں ہوگا، اچھا پھر آپ کی تھوڑی ہمت کم ہوگی، چلے یار وزٹ کر کے ہم چلے جائیں گے، کچھ تصویریں کھینچیں گے، لوگوں کو بتائیں گے ہم وہاں گئے تھے، شاہ صاحب نہیں ملے۔ لیکن اگر کہا جائے کہ آپ نے خط آپ کا آیا ہمیں ملا، ہم گیٹ تک ہی آپ کو صرف السلام علیکم کریں گے، باقی چاہ کے تو اور پی لینا، تسی کہنا سی رہ نہیں دیو یار، اسی چاہ بنوانے ہیں ملتان بہ کے نال سون حلوہ کھا لیں گے حافظ کی حال ہے، ایسے ہی ہے نا جی۔ تو آپ کا یہ یقین تھا کہ ہم جا رہے ہیں، ہمیں شاہ صاحب ملیں گے اور ان کے ساتھ بات چیت ہوگی، اور بات چیت کے بعد جناب ہم چائے پیش ہوگی اور ہمیں کوئی کتاب کا تحفہ کر کے ہمیں رخصت کیا جائے گا، ایسی ہے آپ یہاں پر آ گئے، یہ ایک یقین تھا۔ یہ جس طرح آپ کو بینک پہ، گاڑی خریدتے ہوئے، اس کمپنی پہ، ہوٹل کے کھانے پہ اور اس ادارے پہ ایک یقین تھا، اسی طرح ایک اچھا بندہ وہ ہے جس کو رب کے نظام پہ پورا یقین ہوتا ہے کہ ایک رب کا ایسا نظام یقیناً ہے جس میں محنت، کوشش، اسٹریٹجی، ایفرٹ ضائع نہیں جاتی۔ یہ دس از کالڈ بلیو آن گاڈ، اللہ پہ یقین، اپنے رب پہ یقین، اپنے رب کی رضاکیت پہ یقین، اب اپنے رب کے بنائے ہوئے نظام پہ یقین، یہ پہلی چیز ہے۔ اچھا، اب اس نظام کا ایک حصے کا نام ہے آپ خود۔ اس نظام میں اتنا کائنات کا نظام ہے جس میں گریوٹی کے قوانین بھی ہیں، جس میں الیکٹریسٹی کے قوانین بھی ہیں، اسی نظام میں پروگرس کے قوانین بھی ہیں، ترقی کے قوانین بھی ہیں، عزت کے قوانین ہیں۔ کیا میں نے بولا جی؟ عزت کے قوانین، رزق بڑھنے کے قوانین ہیں۔ مثلا رزق بڑھنے کا سب سے بڑا قانون کیا ہے؟ کئی قانونوں ان سے ایک قانون بتاتا ہوں، وہ کہتا ہے تم دو بانٹو میری راہ میں۔ اچھا، کیلکولیٹر کہتا ہے مائنس ہوگا، دنیا کا کیلکولیٹر کہتا ہے، وہ کہتا ہے قرآن میں وعدہ کرتا ہے بڑھ جائے گا، اور جو بھی اللہ کی راہ میں دیتا ہے اس کو پریکٹس اس کی دیکھ لینی چاہیے، وہ بڑھ جاتا ہے۔ اچھا، وہ کہتا ہے شکر ادا کرو، تم اگر شکر ادا کرو میں تمہیں اور دوں گا۔ آپ کو ہر شکر گزار بندہ اس کی چیزیں بڑھتی ہوئی نظر آئیں گی، ہر چیز میں پروگرس ہو رہی ہے۔ یہ قانون ہے، یہ کیا ہے جی؟ یہ قانون ہے۔ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی؟ تو اب اس پورے نظام میں جس پہ آپ نے یقین کیا، جس کو آپ خدا کا نظام، اپنے رب کا نظام کہہ رہے تھے، اس پہ یقین کے بعد آپ نے کہا اس میں بھی ہوں۔ اچھا، میں کون ہوں؟ اس کا جواب بھی مجھے لینا ہے۔ تو وہ کہہ رہے کہ تم میرے نائب ہو، میں نے تمہیں خلیفہ بنا کے بھیجا، تمہیں میں نے بے شمار خوبیاں، طاقتیں، اسٹرینتھس دی ہیں۔ یہ قرآن میں اللہ تعارف دے رہا ہے، یہ جگہ جگہ آپ کو تعارف مل جائے گا جی کہ یہ میرا بندہ ہے، میں نے فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو، ٹھیک ہے جی۔ ایک آنر ہے انسان کی، آدم کی ایک پوری آنر ہے۔ اچھا، آدم ہے کیا؟ ہم مزید سمجھتے ہیں، قرآن سے سمجھتے ہیں، قرآن کو سمجھنے والوں سے سمجھتے ہیں۔ تو قرآن کے سمجھنے والوں میں ایک بہت بڑا انسان، اس کا نام علامہ محمد اقبال، وہ کہتا ہے کہ جو تمہارا ارادہ ہے نا، اور جو ارادے کے بعد تدبیر ہے، وہ اتنی طاقتور ہے کہ اگر تم ڈٹے رہتے ہو، لگے رہتے ہو، تو خدا بھی بندے سے خود پوچھتا ہے تو چاہتا کیا، بتا تیری رضا کیا ہے۔ ایک بڑی اچھی مووی ہے دی ایڈجسٹمنٹ بیورو، ٹھیک ہے، دی ایڈجسٹمنٹ بیورو، اس میں ایک بڑا شاندار ڈائلاگ ہے
ٹھیک ہے جی. وہ لاسٹ ختم ہوتے ہوئے ڈائلاگ ہے, وہ کہتا ہے کہ اس دنیا کے نظام میں بڑے لوگ ہیں جو نظام کے تحت چلی جا رہے ہیں, اس میں سے کوئی آتا ہے, وہ چیئرمین کہتا ہے سر, اس میں نام رب کو انہوں نے چیئرمین کہہ رہے ہیں, کائنات کا چیئرمین, کائنات کو چلا رہے ہیں. وہ کہتا ہے لیکن چیئرمین کچھ کو دیکھتا ہے کہ ان کے لیے مجھے تدبیر بدلنی چاہیے, مجھے قوانین کو بھی ان کے تابع کر دینا چاہیے. وہ مومن کا ہاتھ بن جاتا ہے, مومن کی آنکھ بن جاتا ہے, مومن کے ارادے جو ہیں وہ پہاڑوں کو ہٹا دیتے ہیں. اب بات یہ ہے, اس سے آپ میں ایک یقین پیدا ہوتا ہے کہ اس کائنات کے نظام میں آپ کو غیر اہم چیز نہیں ہے. آپ کو اللہ نے کوئی طاقت ضرور ایسی دی ہے, وہ ارادے کی طاقت ہے, وہ محنت کی طاقت ہے, وہ بھروسے کی طاقت, اسٹرگل کی ہے, ایفرٹ کی ہے, پیشن کی طاقت. یہ ذرا سوچیں علی ستپارہ کیوں چلا گیا پہاڑ کے اوپر؟ یار یہ اسی لیے ہے کہ ساری دنیا کے انسانوں کو اور بالخصوص پاکستان کے سب لوگوں کو یقین آ جائے کہ یار ہم عام لوگ نہیں ہیں, ہم اشرف المخلوقات ہیں جو ٹھٹھرتی سردی میں مائنس ٹیمپریچر پہ K2 کو فتح کر سکتے ہیں. ہے کہ نہیں ہے؟ چاند پہ کیوں چلا گیا؟ صرف یہ ثابت کرنے کے لیے ہم انسان ہیں. یہ ایجادات کی بھرمار کیوں ہے؟ صرف اس لیے کہ ہم انسان ہیں. یہ پولیو کے قطرے سے لے کے ونڈو بننے تک اور اتنی ٹیکنالوجی دنیا میں بننے تک یہ کیوں ہے؟ یار کیوں کسی زمین پہ چلنے والے نے نہیں سوچا کہ اڑنا ہے ہمیں, جہاز بنا لیتے, صرف انسان نے بنایا. یہ ساری ایجادات اور سب جو کمال ہیں وہ انسان کو ملے ہیں. تو آپ کو ایک نئی چیز پتہ لگی, ایک خود پہ بھی اعتماد کرنا بڑا ضروری ہے. تو ایک خدا کے نظام پہ اعتماد اور دوسرا خود پہ اعتماد کہ آپ ایسے ہی نہیں ہیں. آپ کو اگلی بات بتا دوں, آپ کی زندگی میں سب سے بڑا آپ کا محسن پتہ کون ہے؟ وہ ہے جو آپ کو یہ یقین دلائے تم بڑے زبردست ہو, یار تم کمال ہو, یار تم کچھ کر سکتے ہو, یار تمہیں بڑا پوٹینشل ہے. وہ کوئی سینئر ہو سکتا ہے, استاد ہو سکتا ہے, بڑا بھائی ہو سکتا ہے, والد ہو سکتا ہے, دوست ہو سکتا ہے, جو آپ کو کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہے یار ویری گڈ, تم نے بڑی ترقی کرنی, یار تم کو روک نہیں سکتا, کیچ می اف یو کین, پھڑ سکنے دے پھڑ کے دکھا دے. جو آپ کو یہ کہہ دینا, میں کہتا ہوں محسن ہے آپ کا. یہ کیا ہے؟ سیلف کانفیڈنس, خدا کے نظام پہ اعتماد کہ یار جس جگہ جس نظام میں محنت کر رہا ہوں ضائع نہیں جائے گی. اور دوسرا یقین کیا ہے کہ میں ایسے ہی نہیں ہوں, میں کوئی ایسے رستے میں پڑا ہوا کوئی کنکر کوئی کخ نہیں ہوں, میں خدا کا نائب ہوں جس کو اللہ نے ارادے کی طاقت دی, جو فیصلے کرتا ہے تو وہ فیصلوں کے اثرات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ جیسے ہی ریئلائز ہوتا ہے تو پھر آپ عام بندے نہیں رہتے, پھر آپ کا اعتماد چلنے پھرنے کا. آپ ایک لمحے کے لیے سوچیے, میں کسی اور لیکچر میں بات یہ کہہ چکا ہوں, دنیا میں 3300 3,500 کے قریب دریا ہیں, 3,500 دریا. ہر دریا پہ اگر لگائیں منیمم بھی 10 پل ہیں. راوی پہ کل پل شاید 10 سے زیادہ ہوں گے, میں منیمم کہہ رہا ہوں 10 ہیں. سندھ پہ تو شاید بہت زیادہ ہے, لمبا دریا ہے. یار ایک لمحے کے لیے سوچیں, دریا کب سوکھے ہوں گے کا پل بنے ہیں. یہ ہے انسان کی طاقت, چلتے دریاؤں پہ پل بنا دیے. کیا طاقت ہے یار, سوچیں. انہی وقت دریاؤں میں جن پہ ایک لمحے کے لیے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا, اڑا کے رکھ, پہاڑ 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں اگر دریا کے رستے میں آ جائے. ایسی ہے نا جی. سوچیں انسان کیا مخلوق ہے جس نے کیا بنا دیے, جس نے ان بہتے دریاؤں پہ پل بنائے, ہے کہ نہیں, ستاروں پہ کمنڈ ڈال دیے, بڑے بڑے ارادے کیے. آپ کسی گروپ, آپ کا اپنا کوئی بزنس گروپ ہے, مجھے بہت تفصیل نہیں پتا, اس کی سکسیس سٹوری ہوگی, وہ کہیں سے چند بندوں نے شروع کیا ہوگا, ایک نے کیا ہوگا, کرتے کرتے گرو کرتے آج کتنے لوگ, آج کانفرنس آپ کی آنے والی ہے, آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کہاں سے چلیں. سکسیس سٹوری یہ ہے انسان. انسانوں میں سے کچھ انسان واقعی ثابت کر کے جاتے ہیں انسان بڑی شے ہے. کیا بولا میں نے؟ یہاں سے اعتماد آتا ہے کہ یار اگر یہ کر سکتا ہے, یہ کیوں ہم شاباشی دیتے ہیں, دیکھو یار یہ غریب کا بچہ تھا, اس کا والد جھاڑو پھیرتا تھا, ٹاپ کر گیا, یہ کہاں پہنچ گیا, امریکہ جا کے پڑھ رہا ہے. کیوں؟ وہ ثابت کرتا ہے یہاں سے بھی, مائنس سے بھی کھڑے ہو کے اوپر جایا جا سکتا ہے, زیرو سے بھی ہیرو بنا جا سکتا ہے. تو جب بھی آپ کو یہ یقین آ جاتا ہے کہ کہیں سے بھی شروع کر کے کہیں پہنچا جا سکتا ہے, کیا ہوتا ہے؟ سیلف کانفیڈنس. پھر آپ کہتے ہیں شکر الحمدللہ, میرے مالک تیرا کتنا شکر ہے, تو نے مجھے انسان بنایا. کیونکہ انسان کوئی حالات کی ٹھوکروں سے نہیں چلتا, بلکہ حالات کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھتا ہے, اور مشکل اور مسئلے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ کے کہتا ہے کہ مسئلے کی کیا اوقات ہے, مسئلے کے ساتھ بھی نہیں بڑھوں گا, کیونکہ میں خدا کا نائب ہوں, مجھے اللہ نے ارادے کی طاقت دی ہے. میری غربت آڑے آ رہی ختم ہو جائے گی, میری کمزوری آڑے آ رہی ہے ختم ہو جائے گی,
ایسی ہے نا کہانی, وہ ایک بندے کا ایک ہاتھ جو ہے وہ بلاسٹ ہوتا ہے, وہ کٹ جاتا ہے, ایک ہاتھ کی پریکٹس سے کتنی چیمپئن شپ جیت جاتا ہے. وہ ثابت کرتا ہے کہ انسان اگر انسان ہے تو اس کا ایک ہاتھ بھی اتنا طاقتور ہے کہ اس ایک ہاتھ الٹے ہاتھ کے ساتھ بھی ارادہ کر لے پورا ہو جاتا ہے. سو گزارش میری آپ سب سے یہ کہ آپ سب کے سب ارادہ مضبوط ضرور کریں. یار ہم نے کہیں پہنچنا ہے, یہ لائف ہے, آج جاب کر رہے ہیں, جاب میں ایکسل کرنا ہے, کوئی بری بات نہیں, اپنا کاروبار کر کے کریں, رکنا نہیں ہے. یہ جو رکا ہوا بندہ ہے نا سر, یاد رکھیے, میں کچھ لوگ میرے بڑے قریب ہوتے ہیں, وہ ناراض ہو جاتے ہیں, سر آپ کیوں ہمیں کہنے لگ پڑے ہیں, یا میں کہتا ہوں آگے کوئی نیا راستہ سوچو بھائی. کچھ لوگوں کو نا باکس میں رہتے ہوئے بڑی سکون ہوتا ہے, آؤٹ آف باکس نہیں سوچتے. میں انہیں کہتا ہوں یہ میں جرم کروں گا اگر آپ کو جگاؤں گا نہیں. ذرا جاگو, ادھر ہی نہیں رہنا, آگے جانا ہے. اگر آگے جانا ہے تو خدا کے لیے, مثلا ایک بندہ ہے وہ پکی یا کچی کلاس میں, وہ کہیں جی مجھے دلی ہتھے لگ گیا, پھر پہلی دوسری تو نہیں آئے گی, ہے کہ نہیں ہے جی. دنیا میں سب سے سیف جگہ ماں کا پیٹ ہے, 9 مہینے ہم گزارتے. بندہ کہ جی میں نہیں آنا امی جی, سر نہ ماں رہے گی نہ بچہ رہے گا. یہ نظام ہے زندگی میں. 100 حالات ایسے بنتے ہیں جہاں ہم بڑے کمفرٹ میں ہوتے ہیں, ارادہ کر کے اگلا قدم اٹھانے والا نئی طرف آگے نکل جاتا ہے. میری آپ سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں کامیابیاں عطا فرمائے.